لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين خصوصا على جميع أصحابه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور سرور دو عالم نبی مجسم و مکرم سید الانبیاء شہنشاہ انبیاء حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی شب سرکار سیدنا امام الواصلین سید الکاملین نقیب الاشراف سید السادات عطائے رسول عطائے ہند ہماری گردنوں کے مالک سیدنا خواجہ غریب النواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی چھٹی ہے، اور یہ شب آپ کے وصال کی شب ہے، اور بندہ مومن جب بظاہر دنیا سے تشریف لے جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ نم کا نمت العروس، ایسے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دلہن کو زمین پہ نہیں سلایا جاتا، بلکہ بہترین سیج سجا کر اپنی وسعت کے مطابق بہترین آرام دہ بستر پر لٹایا جاتا ہے۔ تو قبر میں چونکہ ہم مٹی کے اوپر کھجور کی چٹائی پر لکڑی کے برگے پہ اپنے مردے کو سلا کر آئے تھے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی اس حدیث کے ذریعے پتہ چلا کہ ہم نے جو کیا وہ شریعت کا حکم تھا، اب اس قبر کو دلہن کی سیج کی طرح کر دینا یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ یہ اسی لیے سالانہ جو عرس کی محفل ہوتی ہے، یہ وہی محفل ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ نم کا نمت العروس، ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو یہ عرس جو ہے اسی عروس کے لفظ سے بنا ہوا ہے، کیونکہ میں جبل پور کے بعد میری حاضری کرناٹکا کی سرزمین پہ ہونے والی تھی، اور آج کی رات میں ناگپور میں قیام کرنے والا تھا، تو میں نے عرض کیا سید زربیر بابا سے کہ آپ دیکھیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی محفل جو ہے اپنے آنگن میں رکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہے، اور نہ آپ اس خیال میں رہیں کہ میں کوئی تقریر کرنے والا ہوں، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی باتیں میرے اور آپ کے درمیان ہو جائیں جو ہمارے لیے ضروری بھی ہیں اور ہماری برکتوں کے لیے لازم بھی ہیں، ہماری زندگیوں کو اپنے اسلاف و اکابر کے قدموں میں لانے کے لیے ضروری بھی ہے۔ ہر وہ قوم فنا کی گھاٹ اتر جاتی ہے جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی۔ الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد بھی رکھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے ایام کو منایا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر چند ایک ضروری امور پہ گفتگو کروں گا، باتیں تو بہت سی ہیں
کرنے کرانے کو سرکار خواجہ غریب النواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی اگر صرف سیرت طیبہ کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو میں تو کہوں کہ ایسی کئی راتیں کم ہو جائیں گی اور غریب النواز کی سیرت کے ابواب ختم نہیں ہوں گے، آپ کے اخلاق و کردار کی گفتگو اور باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ غریب نواز سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے ہندوستان میں۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہیں وہ نمک حلال قوم ہیں، جس سے پاتے ہیں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کی محفل بھی سجاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی نمک حرام قوم سے نہیں ہے کہ جس کا کھائیں اور جس کے صدقے میں پلیں اور بعد میں جا کر کے جو ہے اسی کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر چشتیت نہ ہوتی تو ہندوستان میں اسلام اتنا پھلتا پھولتا نہیں، اس لیے کہ فتویٰ بازی کی لت نے اسلام کو ہمیشہ اور مذہب، دین اور دھرم کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ محبت، اخوت، بھائی چارگی، ملنساری، یہ وہ اچھی عادتیں ہیں جنہوں نے مذہب، دین اور دھرم کو ہمیشہ عروج بخشا ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو اسلام کو عروج ملا ہے، یہ غریب النواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اولیاء اللہ، سرکار مدار پاک، مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، صابر پاک، شاہ عالم، قطب عالم اور سرکار شہنشاہ تقلید سید محمد بابا تاج الدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ دین کسی مولوی نے نہیں دیا، یہ تو ایسا ہے کہ جب تک ہل چل رہا ہے اور جوتائی ہو رہی ہے، بیج ڈالا جا رہا ہے تو پھر وہ کوئی نہیں آتا، کسان بیچارہ اکیلے محنت کرتا ہے، مگر جب فصل لے لہا جاتی ہے تو پھر ٹیکس لینے والا آ جاتا ہے، لگان لینے والا آ جاتا ہے، جی ایس ٹی والا آ جاتا ہے، اسٹیٹ ٹیکس والا آ جاتا ہے، سینٹر ٹیکس والا آ جاتا ہے، زمین کا مالک کہ ہمارا بھی حصہ دو، ہمارا مدرسے والے آ جاتے ہیں کہ بھئی اس میں سے جو عشر نکلے گا اس میں ہمارے یہاں پہنچا دو۔ جب تک جوتائی اور بوائی محنت کا موقع ہوتا ہے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، جب لینے کی باری آتی ہے تو سارے لوگ آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں، ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ۔ تو مولویت جو ہے وہ اسلام کی فصل لے لہانے کے بعد آئی کہ ہمارا بھی حصہ ہے اس میں، جس نے اپنی انتھک محنتوں کے ذریعے صبح سے شام تک جاگ کر بیوی، بچے، گھر بار، وطن، علاقہ، آرام، عیش، عشرت قربان کر کے دین وطن کو ہندوستان کی کفریہ سنگلاخ زمین پہ محنت سے کھڑا کیا ہے، وہ ذات اولیاء اللہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ الحمدللہ عز و جل کہ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے ان اولیاء اللہ کو مانتے بھی ہیں اور ان کے ایام منا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نمک حرام قوم نہیں ہیں، ہم جس تھالی میں کھاتے ہیں اس کو ادب سے چھوٹتے ہیں، پھر دسترخوان سے ہم کھا کر کے اس میں سوراخ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہ وقت ہندوستان پہ جو گزر رہا ہے، ہندوستان میں کہتا ہوں دنیا میں جو یہ وقت گزر رہا ہے، یہ وقت محبتوں کا وقت ہے، اخوت و بھائی چارگی کا وقت ہے۔ محبت نے تصوف کے کلچر کو وہ عروج بخشا ہے کہ آج بھلے مندر کی دہلیز پہ کھڑا ہونے والا پجاری ہو، مگر وہ جب غریب نواز کے در پہ آتا ہے تو سر پہ کپڑا ڈال لیتا ہے اور پھولوں کی ٹوکری لے لیتا ہے، پھر جا کے باہر آتا ہے۔ روز صبح اٹھ کر کے اپنے معبودوں کی پرستش کرتا ہوگا، مگر سرکار شہنشاہ حق تقلید کی بارگاہ میں آتا ہے تو جوتے باہر نکال دیتا ہے، سر پہ رومال رکھ کر کے، ہاتھ اس کو وضو کرنا نہیں آتا مگر ہاتھ منہ دھو کے دربار میں جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ صرف اور صرف ان بزرگان دین کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے آنے والے کو کافر، مشرک، بدعقیدہ، ناپاک، غلیظ کہہ کے بھگایا نہیں، ہر آنے والے کو اپنے بغل میں بٹھایا، اپنی تھالی سے کھلایا، اپنے نوالے ان کو دیے، اپنی بھوک کو قربان کر کے ان کا پیٹ بھرا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو وہ تقویت بخشی کہ شاید کسی اور ملک میں اسلام کو اتنی تقویت نہیں۔ ہندوستان کا ایک حصہ ہے پوری عالم اسلام میں، پوری دنیا کے اسلام میں ہندوستان کا جو حصہ ہے
وہ کسی اور جہان کا حصہ ہے. یہ آپ لکھ لیجئے. محدثین، علماء، اغواث، اقطاب، خواجہ، مخدوم، کتب اس کثیر تعداد میں بھارت کی سرزمین میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین میں اللہ رب العزت نے وہ خوشبو رکھی، وہ مٹھاس رکھی کہ اس کو اولیاء اللہ کی آماجگاہ بنا. الحمدللہ صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین سے اولیاء اللہ کو کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی باہر نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان کی زمین کو اپنا خون دیا ہے، اپنا پسینہ دیا ہے، اپنی محنتیں دی ہیں، محبت دی ہے. ایسی محبت دی ہے، ایسی محبت دی ہے کہ منشی پریم چندر نے لکھا کہ معین الدین چشتی ایک ایسی مہان آتما، ایک ایسے مہاتما کا نام ہے، مہاپرش کا نام ہے کہ جہاں مسلح بچھا کے بیٹھ گیا کوئی غیر مسلم ایسا نہیں تھا جو سامنے سے گزرا ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان. یہ لکھنے والا کوئی مولوی، کوئی مولانا عبداللہ عبدالرحمان نہیں، منشی پریم چندر نے اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف. الحمدللہ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ غریب نواز نے محبتیں بانٹی. دو ہی چیز غریب نواز میں تھی، دو چیز غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاؤ تو ملے. جا کے جب غریب نواز کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ گے تو آپ دیکھو گے امانے بھی جھکے ہیں، پگڑیاں بھی جھکی ہیں، ٹوپیاں بھی جھکی ہیں، کرتے پیجامے بھی جھکے ہیں، صدری جبے بھی جھکے ہیں، قبہ و دستار بھی جھکے ہیں، دھوتی کرتے والا بھی جھکا ہے، پینٹ شرٹ والا بھی جھکا ہوا ہے. سب کے سر خم ہیں. یعنی غریب نواز کا روزہ کہہ رہا ہوں میں نے محبت ایسی دی ہے کہ آنے والا کسی بھی مذہب کا ہو یہی آگے جھکا. اور جب سر اٹھا کے دیکھو گے تو دربار کے اوپر لکھا ہوا ہے دینست حسین، دی پناہست حسین، حقا کے بنائے لائی راست حسین. یعنی سر اٹھاؤ گے تو غریب نواز کے دربار میں حسین ملیں گے، سر جھکاؤ گے تو ہر مذہب و ملت کا انسان غریب نواز سے رہتے ہیں. یعنی محبت اور حسینیت یہ غریب نواز کا دو انمول تحفہ ہے بھارت کا. دو انمول. سرکار شہنشاہ حق تکلیف کا بھی یہی دو انمول تحفہ ہے. ایک محبت اہل بیت، حب سیدہ کائنات، تعظیم امام حسن و حسین، حب علی مرتضیٰ، اور دوسرا لوگوں کے اندر محبت، لوگوں میں اخوت، اپنا پن. جس گلی سے گزرے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. کیوں؟ کہیں جو جا رہا ہے یہ مہاتما ہے، یہ مذہب اسلام سے ہے، مگر اس نے کبھی ہمیں اپنے سے دور نہیں کیا، ہمیشہ قریب کیا. چشتی بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے. سرکار شاہ عالم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نقوی سید. آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ احمد آباد کی سرزمین پہ موجود ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک جمادارن کام کرتی تھی بھنگٹ. آپ جو ہے وہ ایک دن بھنگٹ جو ہے وہ جلدی جلدی گھر سے باہر کام کرنے نکلی، سورج ڈوب رہا تھا تو اس کا پیر جو ہے گوبر میں پڑ گیا. تو اس نے سوچا کہ میں اپنی جوتیوں کو صاف کروں، وقت نہیں تھا، کسی کام سے جانا تھا اس نے اس کو جھٹک کے گھر کے بغل کونے میں اونچائی پہ رکھ دیا کہ کل آؤں تو میں یہاں سے جوتی اٹھا کر کے صاف کروں. دوسرے دن جب وہ آئی تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ جوتی دکھائی نہیں دی. تعجب میں تھی، غریب عورت تھی، جوتے کہاں سے لیتی. اس وقت یہ نائلون اور یہ جو ہے امریکن لیدرز اور پلاسٹک کے چپل تو بنتے نہیں تھے، چمڑے کی چپل ہوتی تھی، لکڑی کی خراب ہوتی تھی. تو کہا چپل کہاں سے لاؤں گی، میں تو غریب عورت ہوں. ابھی وہ ڈھونڈی رہی تھی کہ سرکار شاہ عالم کے والد محترم سیدی قطب عالم باہر آئے. کیا ڈھونڈ رہی تھا؟ حضور نے کل چپل رکھا تھا یہاں پر جو گندگی میں ڈوب گئی تھی، میں نے سوچا کل آ کے صاف کر لوں گی تو ہے وہ مل نہیں رہی ہے. تو آپ نے مسکرا کے کہا چھت پہ جا کر کے دیکھ لیں، میں نے تیری چپل جو ہے دھو کے سکھانے کے لیے. وہ حیرت زدہ ہو گئی کہ حضور میں جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لوگ مجھے عبادت گاہوں میں نہیں آنے دیتے، مندروں میں میرا پرویش منع ہے، میرا جانا منع ہے، اور آپ مسلمانوں کے پیشوا اور رہبر ہو کے میری جوتیوں کو ہاتھ لگا رہے. اسے اٹھارے مسکرا کے کہتے ہیں تو کیا ہوا، میں بھی انسان ہوں، تو بھی انسان ہے. تو میرے گھر کی صفائی کرتی ہے، میں نے چاہا کہ میں تیرے جوتوں کی صفائی کر دوں.
اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ قدموں میں گر کے کہتی حضور جھوٹے بعد میں لوگی پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان. اللہ اکبر. یعنی جھوٹے صاف کرنے کے بہانے سرکار قطب عالم نے اس کا دل ہی صاف کر دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا, اللہ والوں کا طریقہ تھا. کہتے ہیں اناساگر کے قریب سرکار غریب النواز عطائے ہند معین الدین چشتی تشریف فرما تھے. ایک پنڈت آیا بہت تپسیا کر کے اور جو ہے بڑی ہی جو ہے وہ یوگ کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے اس نے تپسیاؤں کے ذریعے اس قابل بنا لیا تھا کہ وہ انسان کے سامنے بیٹھتا تھا تو اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھ لیا. یہ ہوتا ہے, اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. غیر مسلموں میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے دل کی بات پڑھ لیں. یہ کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا ولایت اس کا مطلب نہیں کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو آپ گر گئے قدم ارے ولی ہے ولی نہیں. ولایت جاننا ہے تو بس ایک چیز سے جانو, اس کے سامنے علی کا ذکر کرو. اگر آپ جائے تو ولی ہے, ورنہ اسی دھرتی پہ میں آپ کو اسی دنیا میں اتنے سارے لوگ دکھا دوں جن کا مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہے مگر وہ لوگوں کے دلوں کی بات بھی جان لیتے ہیں, ہوا میں اڑتے بھی ہیں, چمتکار بھی دکھاتے ہیں. چمتکار کو تو نمسکار کیا جا سکتا ہے, ولایت نہیں مانا جا سکتا. ولایت نام ہے حب علی کا. جس کے سامنے علی کی بات کرو اس کا ساز عشق بجنے لگے, اس کا دل تڑپنے لگے, اس کی روح بے چین ہو جائے, سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا بندہ. یہ ولایت کی پہلی دہلیز, پہلا نشانی ہے. جو علی کے نام پہ تڑپنے لگا سمجھ جاؤ اس کے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے گئے. اس کی مرضی وہ اندر داخل ہو جائے, اس کی مرضی سے داخل. ولایت کے دروازے کھلتے ہی ہیں علی کے نام. اب لیجیے صاحب, اس نے آ کر کے غریب نواز کو دیکھا, سر سے پیر تک دیکھا, دائیں سے بائیں دیکھا, پھر اوپر نیچے, پریشان. غریب نواز کے ارد گرد گھوم گھوم کے دیکھتا رہا, کبھی نیچے سے دیکھتا, کبھی اوپر سے دیکھتا, دائیں سے دیکھتا, بائیں سے دیکھتا. غریب نواز نے پوچھا کیا ہوا, مجھے کیوں دیکھ رہا ہے, اے سنت اے مہاتما مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا معین الدین تیرا سراپا اوپر سے نیچے تک جسم آئینے کی طرح صاف ہے, کرسٹل کلیئر ہے, سب کچھ اندر دکھ رہا ہے, نور ہی نور ہے, انوار ہی انوار ہے, چمک ہی چمک ہے, روشنی ہی روشنی ہے, مگر تیرے دل پہ ایک کالا دھبا ہے. دل پہ ایک کالا دھبا ہے تو تو اس کالے دھبے کو دور کیوں نہیں کر دیتا؟ مولوی صاحب کو کوئی کہہ کے بتائے کہ آپ نے درود شریف صحیح نہیں پڑھا, آپ کی تقریر میں غلطی ہو گئی, آپ نے فلاں جگہ پہ بات کہی تھی وہ غلط ہے, غصے میں آ کے آپ کو کفر کی جو ہے ان کی خود ساختہ جو کفر کا کلا اس میں ڈھکیل دیں گے. اے کافر ہو گیا تو نکل جا بنے میں. مجھے کہتا ہے ہاں پہلے اللہ رسول کو ماننا دین تھا, اب تو مولوی ملاؤں کو ماننا دین ہو گیا, ان کو نہیں مانو گے تو پھر دین سے نکل جاؤ گا. کہ اللہ رسول کو جو ہے وہ دوسرے درجے میں لا کے رکھا. کیا کہا غریب نواز نے؟ مسکرا کے سر جھکایا, پھر آسمان کی طرف دیکھا, کہا ہاں یہ کالا دھبا مٹ جائے گا. کیسے؟ کہا جب تو کلمہ پڑھ لے گا تو یہ کالا دھبا مٹ جائے گا. کلمہ تو پڑھے گا کالا دھبا میرا مٹے گا. وہ ایک دم گھبرا گیا کہ کیسی بات کرتے ہو, کلمہ میرے پڑھنے سے تیرے دل کا کالا دھبا کیسے مٹے گا؟ تو مسکرا کے کہا یہی تو تعجب کی بات ہے کہ دل پہ میرے کالا دھبا ہے مگر مٹے گا تجھ سے. کلمہ پڑھ لے, مجھ پہ یہ احسان کر, میرے دل کا کالا دھبا مٹا دے. وہ مسکرا کے کہا چلو ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں, شاید میرے کلمہ پڑھنے سے تیرے دل کا دھبا مٹ جائے. یہ کہہ کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ پنڈت نے جب نگاہیں اٹھا کے دیکھی تو دل کا کالا دھبا ختم ہو گیا تھا, غائب ہو گیا تھا, مٹ گیا تھا. اس نے کہا معین الدین تو سچ کہتا تھا, میں نے کلمہ پڑھ لیا تیرے دل کا دھبا مٹ گیا, مگر وہ راز بتا کہ میرے کلمہ پڑھنے سے تمہارے دل کا دھبا کیسے مٹا؟ تو مسکرا کے غریب نواز نے کہا کہ اصل میں معین الدین آئینہ ہے, اس آئینے میں تو خود کو دیکھ رہا تھا. تپسیاؤں کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, ہاں حفظ دم کے ذریعے تو نے اپنے پورے سراپا کو نور کر لیا تھا, مگر دل میں کفر باقی تھا. معین الدین نے اس کفر کو دھو کے تجھے اسلام میں اللہ. سرکار غریب النواز
ایسے اسلام تھوڑی آیا. اب وہ کہتے ہیں نا جب رنج دیا بتوں نے تو خدا یاد آیا. ابھی ایک صاحب کی تقریر چل رہی تھی سنویدھان بچاؤ ریلی میں، بہت بڑی اونچی ٹوپی لگاتے ہیں، بہت بڑا ماما باندھتے ہیں، جھبا اور دستار بڑی کم طرح ہوتی ہے، اور ٹھیکیدار بھی ہیں وہ دین کے. وہ تقریر کرتے کرتے انہوں نے کیا کیا، بتائیں لگے کہ ہم بھارت کے سنویدھان سے محبت کرتے ہیں، سنویدھان سے پیار ہے، اور یہ ہے وہ ہے. کہ تم ہماری محبت کا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہماری محبت بھارت سے ہے کہ نہیں ہے. یہ کہہ کے بابا امبیڈکر کی تصویر کو چھوڑ دیا، ویڈیو موجود. دلیل کیا دی؟ ہم کو ہندوستان سے محبت ہے، ہم سنویدھان سے بھی محبت کرتے ہیں، سنویدھان بنانے والے سے بھی محبت کرتے ہیں. انہوں نے چھوم لیا، انہوں نے لیا، مسئلہ میرا حل ہو گیا. اپنے خواجہ والے ہیں نا، کام کوئی اور کرتا مسئلہ میرا حل ہو جاتا. میں اگلے سال کا موضوع مل گیا مجھے کہ میرے پیارے امبیڈکر صاحب کی تصویر کو چھونا محبت کی نشانی ہے. اب اگر کل کو ہم علم چھومیں، تعزیہ چھومیں تو فتویٰ مت لگانا، یہ بھی حسین سے محبت کی نشانی ہے. اگر مجھ میں فرق اتنا ہے، تو سیاست میں چومتا ہے، ہم محبت میں چومتے ہیں. محبت والا چومنا اور ہے، سیاست والا چومنا اور ہے. اللہ اکبر. چوم کے انہوں نے مجھے ایک موضوع بنا دیا تقریر کا، 1.25 گھنٹے کی میرا تو مسئلہ حل ہو گیا. ہاں زور سے کیمرے کے سامنے چوما ہوں، چوم کے بتایا سنو ہم محبت کرتے ہیں. یعنی جو محبت جس سے کرتا ہے اس کو چومتا ہے. اب سمجھے ہم حسین کا علم کیوں چومتے ہیں، ہم جناب عباس کا علم کیوں چومتے ہیں، ہم حسین کے روضہ تعزیہ کیوں چومتے ہیں؟ فقط اور فقط اس لیے چومتے ہیں ہمیں ان سے محبت، ہم محبت کرتے ہیں اس لیے چومتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، محبت نے جو ہے دنیا بدل دی، پوری کائنات محبت پہ چل رہی ہے. حدیث رسول محمد علی حب آل محمد فہو مات شہیدا. جو حب آل محمد میں موت پا گیا وہ شہید ہو گیا. شہادت کتنی مشکل کام ہے. ہاتھوں میں ہتھیار لے کر اللہ اس کے رسول کے دین کی رضا کی خاطر میدان جنگ میں جانا، زخمی ہونا، تڑپنا، پھر موت آئے تب شہادت. کتنا مشکل مرحلہ تھا. مگر حب اہل بیت نے اس مرحلے کو شارٹ کٹ میں بنا دیا. پہلے کیسا ہوتا تھا، لکھ کر کے حساب کرتے تھے، کیلکولیٹر نے شارٹ کٹ کر دیا، بٹن دبائیے آپ کے سامنے ملٹیپلائی کر لیا، ضرب کر دیا، تقسیم کر دیا، مائنس کر دیا، سب آپ کے سامنے آ گیا. حب حسین نے، حب اہل بیت نے، حب غریب نواز نے، حب سرکار بغداد نے، حب سرکار کلیر نے، حب سرکار کچھوچا نے، حب شہنشاہ حق تقلید نے مسئلہ حل کر دیا. تو تلوار لے کے جا کے زخمی ہو کے تڑپو گے تب شہادت کی موت ملے گی. ہم شہنشاہ حق تقلید کے قدموں میں آ کے چادر چوم کے مر جائیں گے، ہم کو شہید ہونے کا سبب. جو حب اہل بیت نے مرا وہ شہید مرا. یعنی حب اہل بیت جو ہے وہ فلٹر ہے. دیکھیے پوری حدیث میں 3 ہی لفظ ہے جو اس قابل غور ہے. حب محبت، موت مماتا موت، فی حب اہل بیت محبت، ماتا شہیدہ شہادت. یعنی موت، محبت اور شہادت. بڑے سے بڑا اسکالر اس پہ اتنی گہری بات نہیں کہہ سکتا جو رسول محترم نے کہہ دی. صاحب فصاحت و بلاغت نے کیا کہا؟ یہ ہے موت، یہ ہے شہادت. موت اور شہادت کے بیچ میں مسئلہ اور مرحلہ بہت ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، شہر چھوڑنا پڑتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے، جسم پہ وار سہنا پڑتا ہے، تب جا کے موت شہادت میں آتی ہے. مگر میری اہل بیت ایک ایسا فلٹر ہے، یہاں قدموں میں آئے یہاں موت شہادت ہوئی. یعنی یہاں سے موت چلتی ہے، محبت اہل بیت کے ٹنل سے نکلتی ہے تو وہاں شہادت ہو جاتی ہے. پوری کائنات محبت پہ چل رہی ہے، پوری کائنات.
شہادت کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے، آپ اس کو ہلکے میں لے لیں۔ شہادت وہ درجہ ہے کہ انبیاء نے مانگا ہے، نبی ہونے کے بعد کہا ہے اللہ شہادت عطا کرے۔ اور سب چھوڑیے، میں انبیاء اور اصفیاء کی کیا بات کروں، علی جیسا بندہ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اس نے بھی شہادت مانگی۔ علی وہ ہے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، نہ دنیا مانگا نہ آخرت مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ دنیا اس لیے نہیں مانگا کہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ علی کے برابر نہیں کہ مانگے۔ آخرت اس لیے نہیں مانگا کہ شب ہجرت بستر رسول پہ سو گئے تھے، آخرت ویسے مل گئی۔ نہ دنیا کی حاجت علی کو نہ آخرت کی۔ مگر جب ضرورت پڑی سر پہ اور خون بہا تو کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے علی بدر سے آئے 46 مار کے تو کامیاب ہوئے نہیں کہا، احد سے آئے پوری احد بچا کے، رسول اللہ کی جان بچا کے، اور اس مشکل میں جب تمام کے تمام صحابہ کسی جو ہے سیف مقام پہ اور محفوظ مقام پہ تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے ایسے وقت میں جو ہے وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے، جب یہ شیطان نے یا شیطان بول رہا تھا یا کوئی ایسا بندہ تھا جو شیطان کی عمل والا تھا کہ جسے حدیث رسول نے شیطان بتایا کہ وہ آواز لگائے گی کہ معاذ اللہ محمد مر گئے، تو سارے کہ جب محمد مر ہی گئے تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی جب رسول نہیں رہے۔ علی وہاں سے تلوار لے کے آئے، جب رسول ہی چلے گئے دنیا سے تو ہمیں جیت کے کیا فائدہ ہے۔ یہ عشق رسول کا ڈھونگ بجانے والوں، حب رسول میں موت مانگنا یہ علی نے سکھایا، ورنہ سب یہ کہہ گئے تھے کہ جب رسول رہے ہی نہیں تو ہم لڑ کے کیا کریں گے۔ یہ تو علی نے عقیدہ دیا کہ جب رسول رہے نہیں تو ہم جیت کے کیا کریں گے۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگے۔ دیکھیے نا کہ علی احد سے جیت کے جب آئے فخر سے، اس لیے کہ ہر جنگ میں تو رسول نے تمغہ دیا، رسول نے کہا یا علی مبارک ہو تم نے بہت اثر رہا، مگر احد وہ جنگ ہے جس میں فرشتے بھی آئے، رضوان جنت بھی آیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کے کہا رضوان جا کے دیکھو علی لڑتا کیسے، کیوں کہا تاکہ علی کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے دیکھ لو، یہی جنت کے دروازے پہ ہوگا، یہ جس کو دیکھ کے مسکرائے گا اسی کے لیے دروازہ کھولیے، اسی کے لیے دروازہ کھولیے گا، باقی کے لیے دروازہ نہ کھولیے گا۔ وہ حد سے آئے تو علی نے کہا میں کامیاب ہو نہیں گا، یہاں تک کہ عمر ابن عبد کل کفر کو قتل کر کے آئے، تب بھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا۔ خیبر فتح کر کے آئے، 70 اونٹ مال ملا، سب سے زیادہ 39 دن سے اسلامی فوج گھیرا بندی کیے ہوئے تھی، کوئی اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ علی گئے، دروازہ اٹھایا، مرحب کو پچھاڑا، قتل کیا، واپس آ گئے۔ علی پھر بھی آ کے نہیں کہہ رہے میں کامیاب ہوا، مگر جب ضربت لگی خون داڑھی پہ آیا تو علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ پتا چلا شہادت وہ مرتبہ ہے کہ علی جیسا بے نیاز بندہ بھی شہادت طلب کرتا۔ اتنی بڑی نعمت خدا نے صرف حب اہل بیت میں رکھ دی۔ حب اہل بیت کا معیار سمجھیے، وہ تو ایسے ہیں نا کہ اتنی محبتیں پیدا کر دی لوگوں نے کہ اس محبتوں میں ایک محبت کھو کے رہ گئی۔ جیسے امام وہ ہوتا تھا جو دین کی بنیادوں کو سیدھا کرتا تھا، ابھی تو فلاں مسجد کا امام، فلاں مسجد کا امام، فلاں مسجد کا امام، شطرنجی پورے کا امام، فلاں جگہ کا امام، بلال مسجد کا امام، جتنے ہیں سب امام، پیشے نماز امام ہو گئے۔ تو امامت کے درجے کو گھٹانے کے لیے ہر ایک مسجد والوں کو لگا دیا کہ جب امام ان کو کہو گے اور ان کی حالت دیکھو گے تو لوگ سمجھ جائیں امام ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوڑیے کیا دقت۔ ایسے لفظ فقیری ہے، رسول کہتے ہیں الفقر و فخری، فقیری میرا فخر ہے۔ اب وہ لے آئے ہم مانگنے ربی اللہ کے نام پہ دیکھے کا فقیر ہے، یہ سمجھے نہیں، جو روٹی کا محتاج ہو مانگے وہ گداگر ہے، وہ بھکاری ہے۔ ہاں، اور جو سب کچھ ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنے لیے ایک پائی بچا کے نہ رکھے اور رات کو بھوکا سو جائے، اسے کہتے ہیں فقیر۔ وہ ہے فقیر، فقیری ہی کا معاملہ بدل گیا۔ فقیری 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 کا معامل
گداگری کو فقیر بنا دیا، ہر منگتے کو جو ہاتھ پھیلا رہا وہ فقیر ہو گیا۔ فقیری ایک الگ شے کا نام ہے۔ فقیری کی ابتدا سیدہ کائنات جناب خاتون جنت سے ہے جی۔ فقیر جو بھی ہوگا پروردہ بارگاہ جناب زہرا ہوگا، ولی جو بھی ہوگا وہ پروردہ بارگاہ امام مولا کائنات ہوگا۔ یہ فرق ہے فقیر میں اور ولی میں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ بیٹا، یا اللہ اس کو دولت، یا اللہ اس کو فتح۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو مانگتا نہیں، جو کہتا ہے یا اللہ کیا چاہیے، نہیں سمجھے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے طلب کرتا ہے، یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو طلب نہیں کرتا بلکہ پوچھتا ہے تجھے کیا چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہے تو کربلا میں آئیے، امام حسین پروردہ بارگاہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رب کو کہہ رہے مولا کیا چاہیے؟ بیٹا علی اکبر لے لے، جوانی قاسم لے لے، بچپنا علی اصغر لے لے، اچھا میری بھی جان چاہیے وہ بھی لے لے، مگر بدلے میں تو راضی ہو، بدلے میں تو راضی ہو۔ تو ولایت لینے کا نام ہے، فقیری دینے کا نام ہے۔ اس کو بھی جو ہے معاملہ ختم کر دیا، نیچے لے آیا اٹھا، ہر گداگر کو فقیر کہتے ہیں۔ یہ تو حاج کرتے ہیں، یہ تو معاملہ اٹھا کے کرتے ہیں۔